وعلى أنصار الحسين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين أنيس الغريبين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لترابه مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية الثابتة الجارية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات مجلس عزا میں جتنے بھی مومنین و مومنات شریک ہیں ہر ایک دل میں کوئی نہ کوئی تمنا کوئی نہ کوئی آرزو کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوگی۔ محترم سامعین، یہ لمحات قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اس لیے کہ کریم اپنے دروازوں پہ بلا کے خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے۔ سخیوں کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ ان کے دروازے کو بجایا جائے اور وہ دروازہ نہ کھولیں۔ لجپال سوالیوں کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجا کرتے۔ تمام حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ محترم سامعین گرامی قدر، سلسلہ گفتگو کی 7ویں کڑی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان خدا کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم دو عناوین پہ گفتگو کر رہے ہیں، متقی کون ہیں اور سچوں کے ساتھ کیسے ہوا جاتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر تشریف لے آئیں، تھوڑی مکہ کی سیر کر کے آتے ہیں۔ مکہ میں ماحول کیا ہے؟ جب سید الانبیاء اللہ کی آیات کو سنا رہے ہیں تو مکہ میں ماحول کیا ہے؟ اس وقت اس زمانے میں کس قسم کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ایک مذہب عیسائیت ہے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار، لیکن وہ عیسائیت نہیں جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ نے دی تھی، توجہ ہے، بلکہ عیسائیت اپنے اصلی عقیدے سے بدل کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ ایک مذہب یہودیت تھی، لیکن وہ یہودیت نہیں جس کی تعلیم حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء دے کے گئے تھے، بلکہ ان کے نظریات بھی بدل گئے تھے۔ یہ جو ہم خیبر پڑھتے ہیں مدینہ کے ساتھ کچھ عرصے پہ، تو خیبر میں کون رہتے تھے؟ یہودی۔ اور تیسرا مذہب مشرک، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ایک ویکیوم تھا، لوگوں کے ذہن خالی تھے، لوگ بالکل کسی مذہب کے انتظار کر رہے تھے اور بڑا آسان تھا کہ ان میں کسی مذہب کی تبلیغ کر دی جائے، بلکہ لوگ پہلے سے کسی نہ کسی مذہب کے قائل تھے۔ اب آپ کو اگر نئی بلڈنگ بنانی ہو تو آپ اگر صاف جگہ پہ بلڈنگ کو آغاز کریں، شروع کریں تو آسان ہے،
کھدائی کریں، بنیادیں بنائیں اور بلڈنگ بنا دیں، لیکن اگر آپ کو پہلے ایک بلڈنگ کو ریموو کرنا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ میں ایک اور نئی بلڈنگ لے کے آنی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ پہلے اس کے کچرے کو صاف کیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیا مذہب یا ایک نئی بلڈنگ لے کے آئی جائے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت کی عیسائیت، مشرقیت اور یہودیت کتنے بدل چکے تھے، کتنے ان کے خرافاتی ذہن تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ خاتون سے خدا کبھی کلام نہیں کرے گا، خدا خاتون کو کبھی پسند نہیں کرتا، مستور کی عزت کا قائل خدا نہیں ہے، خاتون کی توقیر کا قائل خدا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو مشورہ دیا تھا اور حضرت حوا کے مشورے کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا تھا۔ لہذا اب یہ خاتون اول کی جو مسٹیک ہے عیسائیوں کے نزدیک، تو اس وجہ سے اب عیسائی عورت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہودیت کے مذہب میں آئیں تو یہودیت اس قدر خاتون کی بے توقیری کے قائل تھے، کہتے تھے کہ اگر خاتون تک خدا کی آیات کی تلاوت چلی گئی تو پھر کتاب کو جلا دو، اس لیے کہ جلا دینا بہتر ہے، خاتون کلام خدا کو سنیں، یہ خدا کو برداشت نہیں ہے۔ یہودیت یہ کہتی تھی۔ اور مشرک کیا کہتے تھے کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو مر جانا آسان ہے، بیٹی قبول کرنا مشکل ہے، لہذا بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ یہ نظریہ تھا عیسائیت کا، یہ نظریہ تھا یہودیت کا، یہ نظریہ تھا مشرکین کا۔ میرا سلام ہے سید الانبیاء کی عظمت پر۔ اس پرآشوب ماحول میں جب اللہ نے مصطفیٰ کو فاطمہ عطا کی ہے اور فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی ہیں، مصطفیٰ بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین گرامی، یہ لاجک ہے، یہ منطق ہے کہ باقی سارے مذاہب قابل عمل نہیں تھے۔ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جو خاتون کو پوری عزت بھی دیتا ہے، توقیر بھی دیتا ہے اور بہت سارے حوالوں سے مردوں سے افضل بھی مانتا ہے۔ کئی ایک حوالے ایسے، یہ جو نعرہ لگایا گیا نا کہ لیڈیز فرسٹ اور وومن رائٹس، ان کو کیا پتا کہ وومن رائٹس کیا ہیں یا لیڈیز فرسٹ کیا ہے۔ آؤ اسلام میں دیکھو اللہ نے خاتون کو کتنی عظمت عطا کی ہے۔ پہلا رشتہ جو خاتون کی شکل میں کسی انسان کو ملتا ہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے، اور سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی بندے پر بہت زیادہ راضی ہو جائے پھر اسے بیٹی کا تحفہ عطا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں اور بیٹے بھی دیے ہیں، تو کہیں سفر پہ جائے، واپس گھر آئے، اپنی اولاد کے لیے تحفہ لے کے آئے، تو یاد رکھنا پہلا تحفہ بیٹی کو دینا، پھر بیٹوں کو دینا۔ اب بیٹے ناراض تو نہیں ہو رہے، صلوات پڑھیں بلند آواز۔ محترم سامعین گرامی، خالق کائنات نے یہ اسے رحمت قرار دیا، اور کتنا خوبصورت جملہ ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوتا ہے، رحمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ دوسرا رشتہ، جب یہی بیٹی جوان ہو جائے، فرمایا کہ اسے اپنے گھر رخصت کر دو، اور جس کے گھر یہ بیٹی جا رہی ہے دلہن بن کے، فرمایا اسے خاتون نہ سمجھنا، اسے فقط اپنی بیوی نہ سمجھنا، یہ اللہ کا عطا کردہ پھول ہے۔ توجہ ہے۔ اور جب سید الانبیاء نے مولا علی اور سیدہ کائنات کا عقد کیا اور یہ رشتہ ازدواج کائنات کا بہترین جوڑا وجود میں آیا، سید الانبیاء نے مولا امیر کائنات سے سوال کیا، کیف وجدت فاطمہ؟ علی، فاطمہ کو کیسا پایا ہے؟ فاطمہ کس مزاج کی ہے؟ مولا امیر کائنات نے بہت خوبصورت جواب دیا، یا مصطفیٰ، یا رسول اللہ، نعم العون فی طاعت اللہ، فاطمہ اللہ کی اطاعت میں علی کی بڑی مددگار ہے۔
غار ہرا خدا آپ کو حج پہ لے جائے. غار ہرا کتنی بلندیوں پہ ہے. آج جوان آدمی بھی وہاں جب غار ہرا میں حاجی غار ہرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تھک جاتے ہیں. روایت کہتی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سید الانبیاء کو کھانا پہنچانے کے لیے غار ہرا تشریف لے کے جاتے تھے. اور جب کوئی مرد اپنے گھر میں اپنی بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاتا ہے تو آواز آتی ہے اس مرد کا رتبہ شہیدوں کے برابر ہے. سید الانبیاء جب مولا امیر کائنات کے گھر جاتے تھے تو منظر یہ ہوتا تھا کہ کبھی سیدہ چولہے پہ کچھ بنا رہی ہیں اور علی دال صاف کر کے سیدہ کو دے رہے ہیں. تھوڑا مشکل تو نہیں ہو گیا؟ جو شہیدوں کا درجہ آپ ہماری مائیں سماعت بھی فرما رہی ہیں, بہنیں سماعت فرما رہی ہیں. اب یہ نہ ہو کہ منگروٹھا میں اب آپ سب کو شہیدوں کا درجہ عطا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. صلوات پڑھیے بر محمد و آلہ محمد. ہم کبھی کبھی سستی جنت لینے کے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا, تھوڑی جنت کو مشکل بنا کے پیش کریں, ٹکٹ مہنگا کر دیتے ہیں. محترم سامعین گرامی قادر, یہ مقام فکر ہے, یہ اسلام کا نظریہ ہے. سید الانبیاء ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہیں. مصطفیٰ پورا قدم زمین پہ نہیں رکھ رہے, پنجوں کے بل چل رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پورا قدم زمین پر کیوں نہیں رکھ رہے, آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا اس صحابی رسول کے جنازے میں اتنی کثیر تعداد میں فرشتے شریک ہیں کہ میں مصطفیٰ پورا قدم نہیں رکھ رہا. یہ جنازہ نبی نے خود پڑھائی, کفن کا اہتمام نبی نے کیا, جنازہ نبی نے پڑھایا, قبر میں نبی نے اتارا. جب قبر کے تعویذ کو بند کیا جا چکا نا تو اصحاب کہنے لگے تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرا جنازہ بھی نبی نے پڑھایا, نبی نے خود شرکت بھی کی, نبی نے کفن بھی دیا, نبی نے تشییع جنازہ بھی کی. سید الانبیاء نے فرمایا نہیں, اسے خوش نصیب نہ کہو, اس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. کہا کیسا عذاب آ رہا ہے؟ کہا یہ اپنے خانوادے کے ساتھ, یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سخت روش سے بات کرتا تھا. جب گھر کی چار دیواری کے باہر ہوتا تھا تو چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار ہوتے تھے, خوش گپیوں سے اپنے دوستوں سے ملاقات کیا کرتا تھا. لیکن جب گھر کی چار دیواری میں قدم رکھتا تھا تو غصے والے لہجے میں, ناراحتی کے انداز میں اپنے اہل و عیال سے کلام کرتا تھا. اس کا تعلق اس کی زوجہ سے نرم رویے والا نہیں تھا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے, خدا ناراض ہے, اس پر عذاب ہو رہا ہے. اور وہی فرمایا خیرکم لأہلہ, اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے, پھر یہ نہ دیکھو نمازیں کتنا پڑھتا ہے, روزے کتنا رکھتا ہے, عبادات کتنا کرتا ہے, صدقہ خیرات کتنا کرتا ہے. دیکھنا چاہتے ہو کہ بہترین کون ہے, دیکھو کہ کسی کا اپنے گھر والوں سے اخلاق کیسا ہے. جس کا بہترین اخلاق ہے وہی تم میں سے سب سے بہتر ہے. صلوات پڑھیے بر محمد. بار دیگر باواز بلند صلوات. تیسرا رشتہ جو اسلام نے خاتون کو دیا, جب خاتون اپنی معراج پر پہنچتی ہے تو اللہ اسے ماں بنا دیتا ہے. اور ماں کا رتبہ, خدا کی قسم, ماں تو ماں ہے نا. خدا نے اگر اپنی محبت کی تشبیہ کسی رشتے سے دی ہے تو وہ ماں کے رشتے سے دی ہے. ابراہیم مجاب, خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. دل سے حسرت کیا کرو کہ کربلا والوں کی زیارت پہ جاؤ. معصوم فرماتے ہیں نمک سے کھانا کھا لینا, پیاز سے کھانا کھا لینا, لیکن کربلا والوں کی زیارت پہ ضرور جانا. عزادارو, کربلا میں خدا آپ کو لے کے جائے. جیسے ہی مولا کے حرم میں آپ قدم رکھیں گے, دائیں طرف ابراہیم مجاب کی قبر ہے جسے مولا نے اپنے حرم میں جگہ دی ہے. ابراہیم مجاب کون ہے؟ جو ہر شب جمعہ اپنے والد کو, دوسری شب جمعہ اپنی والدہ کو کربلا والوں کی زیارت پہ لے کے جاتا ہے. اس کا گھر کربلا سے قریب ہے, ایک کربلا کے قریبی دیہات میں رہتا ہے.
ہر شب جمعہ اپنے والدین کو لے کے جاتا ہے۔ ایک شب جمعہ والد کی باری تھی کہ ہم نے زیارت پہ جانا ہے، والدہ نے، بوڑھی ماں نے اصرار کیا، بیٹا میں بھی جاؤں گی اور آج ہی جاؤں گی، اللہ نہ کرے میری زندگی ختم ہو جائے اور میں کربلا کی ایک اور زیارت سے محروم ہو جاؤں، بیٹا میں نے آج غریب زہرا کی زیارت پہ ضرور جانا ہے۔ یہ کہنے لگا اماں میرے پاس ایک ہی سواری ہے اور میرے پاس 2 سواریاں نہیں ہیں، اس دفعہ میں نے بابا کو لے کے جانا ہے۔ جب ماں نہ مانی نا تو کہنے لگا ٹھیک ہے اماں، والد کو سواری پہ بٹھایا، ماں کو اپنے دوش پہ بٹھایا اور کربلا والوں کی زیارت پہ چل پڑا۔ جب چلتا رہا تو بارش کے آثار نمودار ہوئے، موسلادھار بارش ہوئی، تیز تیز بارش میں زمین میں دلدل کا سما بنا، ایک قدم رکھتا ہے ایک اٹھاتا ہے، ایک رکھتا ہے ایک اٹھاتا ہے، بڑی مشکل سے اس رات غریب کربلا کے حرم میں پہنچا ہے۔ وہاں جب ماں باپ کی خدمت کر کے حسین کے پاس آیا ہے نا، ماں باپ کا حق ادا کر کے حسین مولا کو سلام کرنے آیا ہے، اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے غریب زہرا میں ابراہیم کا آپ پر سلام ہو۔ پورے حرم میں زری سے یہ آواز سنی وعلیک السلام یا ابراہیم، اے ابراہیم میں حسین کا بھی تجھ پر سلام۔ لقب ملا ابراہیم مجاب، اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ آج بھی وہ کربلا والوں کے ساتھ سو رہا ہے، آج بھی اسے حسین نے اپنے حرم میں جگہ عطا کی ہے۔ کتنا مقام ہے والدہ کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر قدم رکھ رہے ہیں، آواز قدرت آئی موسیٰ اب جب گھر سے باہر قدم رکھنا ذرا احتیاط سے رکھنا، ذرا دھیان سے رکھنا، ذرا توجہ سے رکھنا، اے کریم پروردگار آج سے پہلے تو ایسا حکم نہیں دیا ہے، آج یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ذرا دھیان سے چلوں، ذرا احتیاط سے چلوں، پھونک پھونک کے قدموں کو رکھوں؟ کہا وہ ماں جو تیرے لیے خلوص بھری دعائیں کرتی تھی نا، وہ ماں جو تیرے لیے بے لوث دعائیں کرتی تھی نا، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب تیرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب زمین پہ دھیان سے چلنا۔ میرے بزرگ میری گواہی دیں گے کہ مولانا صاحب کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، حاجی حج پہ جا رہا ہو یاد دلانا پڑتا ہے، کعبہ میں ہمیں یاد رکھیے گا، مدینہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے گا، زائر کربلا جا رہا ہو اسے یاد دلانا پڑتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے ایک ہی ہستی ایسی بنائی ہے جسے ماں کہتے ہیں، جسے زندگی کے کسی لحظے میں یاد نہیں دلانا پڑتا۔ اماں میرے لیے دعا کرنا، ماں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بچہ گھر سے سکول جائے ماں تب بھی دعا کرتی ہے، بچہ بڑا ہو جائے نوکری لگ جائے گھر سے باہر قدم رکھے ماں تو تب بھی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، اور جب کبھی بچے کی داڑھی سفید ہو جائے، بچہ بڑا ہو جائے اور اللہ ماں کو لمبی زندگی دے، بچہ گھر سے باہر قدم رکھے، دنیا والوں کے لیے تو یہ اب بوڑھا ہے لیکن ماں ہاتھ اٹھا کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے چھوٹے لال کی خیر ہو۔ ہم سامعین گرامی ارباب عز و معرفت، وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کتنی خوبصورت تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے کہ تو بڑا جاگیردار ہے، تیرے پاس رقبہ بہت ہے، تو سی ایس ایس کر کے افیسر ہو گیا ہے، تو کیڈٹ افیسر ہو گیا ہے، تو جج ہو گیا ہے، تو بہت بڑا افیسر بن گیا ہے، اب دنیا میں تیرا بڑا مقام ہے، تو جہاں جاتا ہے دنیا والے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن تو پیر صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، مجتہد ہے، افیسر ہے، جاگیردار ہے، پیسے والا ہے، یہ سب گھر کی چار دیواری کی باہر ہے۔ جب اپنے ماں باپ کی خدمت میں جا، وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تیرے پر جھکے ہوئے ہوں اور تو جھکے پروں کے ساتھ اپنے والدین کی بارگاہ میں جایا کر۔ میرا اللہ ہمارے تو بازو ہیں ہمارے تو پر نہیں ہیں، یہ پروں والی بات کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، تو ایک مثال سمجھ کہ جب کوئی شکاری شکار کو
शिकारी शिकार पे निशाना लेता है और वो परिंदा फड़फड़ाते हुए जमीन पे आता है, वो जब जख्मी परिंदा जमीन पर गिरता है वो अपने परों को यूं समेटे हुए होता है, गोया जुबाने हाल से कह रहा होता है, ऐ शिकारी तूने मुझे शिकार कर लिया है, अब मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, मेरी कोई पसंद ना पसंद नहीं, जैसा तू सलूक कर मैं उसी पे बेबस हूँ। कुरान यही कह रहा है, तुझे अल्लाह ने दुनिया में जितना रुतबा दिया है, लेकिन याद रखना जब माँ बाप के सामने जाना तो फिर अपने बड़ों को झुका लेना और कहना जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। मैं अपने नौजवानों से आज आप बुजुर्गों से इजाजत लेके खुसूसी खिताब करूंगा। मेरे 4 अशरे भूल जाना आपको इजाजत है, लेकिन आज की गुफ्तगू न भूलना। मैंने शायद इंटरनेट पे वो पूरा लेक्चर मौजूद हो, यूनिवर्सल लॉ के मौजूद पे, अभी माह रमजान में ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड करके नेट पे डाला था, यूनिवर्सल लॉ, बैनुल अक़वामी आफाकी इलाही कानून, खुदा के बनाए हुए कानून क्या हैं। सूरज मशरिक से तुलू होता है, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। कर सकता है? सूरज मगरिब में तुलू गरूब होता है, इसमें कोई तब्दीली कर सकता है? पानी बुलंदी से नीचे की तरफ आता है, कोई पानी को कुदरत के इशारों के जरिए से नीचे से ऊंचे ऊपर लेके जा सकता है? नहीं, इलाही कानून है, यूनिवर्सल लॉ है। सूरज आपको रोशनी मुफ्त देता है। क्या ख्याल है अगर कानून खुदा बनाना चाहता कि सूरज उसे रोशनी देगा जो बिल अता करेगा, बनाया जा सकता था या नहीं? ये जो दरख्त के साए तले बैठते हैं, अगर खुदा कानून बनाता कि इसकी कोई कीमत देनी है तो हमारी जरूरत थी कि हम न देते। 2 टहनियां छड़ी की शक्ल में दरख्त लगा के भी कीमत वसूल कर लेता। ये इलाही कानून है कि अता करना, सूरज रोशनी देगा, हरारत देगा, कीमत नहीं मांगेगा, पानी सैराब करेगा, प्यास बुझाएगा, कीमत नहीं मांगेगा, दरख्त साया देगा, फल देगा, रोजगार देगा, कीमत नहीं मानेगा। मशरिक से सूरज का तुलू होना, मगरिब में गुरूब होना, ये आफाकी कानून है। अगर 3 चीजें कोई नौजवान चाहता है, जन्नत में बुलंद मकाम चाहता है, मुआशरे में इज्जत चाहता है, मुआशरे में रुपया पैसा चाहता है, दुनिया की दौलत जो चाहता है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अगर जन्नत में बुलंद मकाम चाहिए तो फिर अपनी वालिदा की बेइंतहा खिदमत कर। अगर दुनिया में इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, शोहरत चाहिए तो अपने उस्ताद की इज्जत और एहतराम कर। और अगर दुनिया का रुपया पैसा चाहिए तो फिर वालिद का बेइंतहा एहतराम कर। ये नहीं हो सकता। मुझे दुनिया में आप एक शख्स भी नहीं दिखा सकते जिसने कमा हक़्क़ुहू अपने वालिद का एहतराम किया हो और फिर उसके पास अल्लाह ने दुनिया अता न किया। वालिद का एहतराम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कितना रोए हैं हजरत यूसुफ के लिए, 40 साल। कुरान क्या कहता है, वब यज़्ज़त ऐना हो, हजरत याकूब बेटे की मोहब्बत में इतना गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गई। जब पता चला कि वो तो बादशाह मिस्र बना है तो हजरत याकूब चले मुलाकात के लिए। जिन्होंने हजरत यूसुफ वाली वो मूवी देखी है, नहीं देखी तो देखिएगा, वो बड़ी अच्छी है, तारीख सिखाती है। जब हजरत यूसुफ और हजरत याकूब आमने सामने हुए, हजरत यूसुफ शाही जलाल में थे, बादशाह वक्त थे, बाबा के एहतराम में शहर से बाहर निकल के पूरे लश्कर के हमरा इस्तकबाल के लिए आए। यहाँ से बूढ़ा बाप नाबीना हो चुका है और यूसुफ की खुशबू महसूस करके दिल तड़पा जा रहा है। जब सवारियां करीब आई, हजरत याकूब भी सवारी से उतरे, हजरत यूसुफ भी सवारी से उतरे, लेकिन हजरत यूसुफ बाद में उतरे, बाप पहले सवारी से उतर आया। ये जैसे ही करीब आने लगे वहां जिब्राइल आया, कहा यूसुफ अपना दायां हाथ खोलो। यूसुफ ने हाथ खोला, एक नूर निकला जो आसमान की तरफ चला गया। कहा ऐ जिब्राइल ये क्या हुआ, ये नूर क्या था? कहा अल्लाह ने तेरी नस्ल में नबूवत को रखा था, लेकिन तू वालिद के एहतराम में बाद में उतरा है, वो पहले सवारी से उतरा है। अल्लाह को ये तरके औला पसंद नहीं है, अल्लाह ने तेरी नस्लों से नबूवत को वापस ले लिया है। हम सामने
معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. نسلوں میں نبوت کا ہونا کتنا بڑا اعزاز تھا، لیکن یوسف سے کر کے اولا ہوا، لے لی. اور حضرت یوسف کے 11 بھائیوں میں سے ایک وہ بھائی جو لاوی کے نام سے مشہور ہے، اس کی صلب میں پھر نبوت کو رکھا 3 وجوہات کی وجہ سے. ایک وجہ یہ تھی کہ جب سارے نبی خدا کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، یہ ایک بھائی کہہ رہا تھا مارو نہیں، اسے کنویں میں پھینک دو. دلی تمنا تھی کہ کاش نبی زندہ ہو جائے. ایک بات. دوسرا کہ جب حضرت یوسف مصر میں مل گئے تھے تو یہ کنعان واپس نہیں آئے کہ بابا کو ایک دفعہ روتے ہوئے دیکھا ہے، دوبارہ نہیں دیکھوں گا، یہاں رکوں گا اور یوسف کو یا لے کے جاؤں گا یا بابا یہاں مصر میں آ جائیں گے. دوسری وجہ. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لاوی اپنے والد کا احترام بہت کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ خدا سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے تھے نا، تو آواز آتی تھی یبن لاوی. موسیٰ کو خدا ابن لاوی کے ساتھ خطاب کرتا تھا. تیسری پشت سے حضرت موسیٰ لاوی کے پیدا ہوئے، لیکن خدا کو اتنا پسند تھا لاوی کا والد کا احترام کہ اپنے موسیٰ نبی کا لقب رکھ دیا تھا لاوی کا بیٹا. ہم سامعین کرام یہ کہا، شاید میں نے 2 سال پہلے یہ واقعہ سنایا ہو، مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، لیکن بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو بھول چکے ہوں گے. دوبارہ تذکرہ بھی ان واقعات کو پرانا نہیں کرتا. قرآن کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ بقرہ. سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائے. کیونکہ گائے والی سورہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص نے ایک قتل کر دیا اور مقتول کا لاشا کسی اور محلے میں پھینک آیا. اب 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. ایک کہتے تھے بندہ انہوں نے مارا ہے، دوسرا کہتے انہوں نے مارا. سارے اکٹھے ہو کے حضرت یوسف کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس آئے. کہنے لگے موسیٰ نبی جنگ ہو جائے گی، اس مسئلے کا کوئی حل نکال لو. حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ خدا سے ارتباط کیا. کہا پروردگار کوئی حل. کہا ایک گائے ذبح کی جائے اور اسے اس مقتول کے ساتھ مس کرو تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. اور مفسرین نے لکھا کہ وہ زندہ ہوا تھا اور 70 سال پھر دوبارہ زندگی اس نے بسر کی تھی. محترم سامعین، جب حضرت موسیٰ یہ پیغام قوم کے پاس لے کے آئے تو کہا کہ گائے ذبح کرو. کہا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ کی آواز آئی، نہ بوڑھی ہو نہ بہت بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے، زراعت میں استعمال نہ ہو، تسر الناظرین، فاقع لونہا. بہت ساری صفات سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہیں. وہ گائے ڈھونڈتے 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 ایک نوجوان کے پاس تھی. اس سے کہا قیمت گائے بیچو. کہنے لگا نہیں بیچوں گا. کہا فروخت کر دو، ہمیں ضرورت ہے. کہا نہیں. حضرت موسیٰ کو سفارشی بنا کے لے گئے. حضرت موسیٰ کہنے لگے گائے بیچ دو. کہنے لگا آپ کہتے ہیں تو بیچتا ہوں، ویسے نہیں بیچنی تھی، میرے والد نے مجھے تحفے میں دی تھی. عزادارو، قیمت کا معاملہ آیا تو گائے کی قیمت آج بھی 1.5-2 لاکھ سے 5-6 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. جب قیمت کی باری آئی تو کہا قیمت خود نہیں بناتے، جو اللہ کہے گا اتنی قیمت. تو روایات کہتی ہیں گائے کو تولا گیا، دوسرے پلڑے میں سونے کو تولا گیا. جتنا گائے کا وزن تھا اتنا سونا اس نوجوان کو دیا گیا. گائے خریدی گئی. گائے کون سی گائے تھی؟ یہ وہ گائے ہے جو نوجوان جس سے خریدی گئی یہ کاروباری انسان تھا. اس نے سودا کیا تھا اور اسے بڑا منافع آ رہا تھا کسی ڈیل میں، کسی بزنس کے معاملے میں. یہ جب گھر آیا کہ گودام سے مال نکال کے دے تو گودام کی چابی اس کے والد کے تکیے کے نیچے موجود تھی. یہ واپس چلا گیا، گاہکوں سے کہنے لگا تم واپس چلے جاؤ، میں اپنے والد کی نیند کو خراب نہیں کر سکتا، میں دنیا کے عوض اپنے والد کو اٹھاؤں گا نہیں. توجہ ہے؟
محترم سامعین گرامی قدر، جب شام میں والد اٹھا، والد نے پوچھا آج کیسا معاملہ رہا؟ بتانے لگا منافع تو بہت ہو رہا تھا، لیکن آپ چونکہ سوئے ہوئے تھے میں نے ڈیل کینسل کر دی۔ اتنی محبت بھرا انداز دیکھ کے والد نے وہ مہنگی والی گائے اسے تحفے میں دی۔ ادھر سے یہ والد سے گائے لے کے اپنے گھر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ اور ان کی قوم اس گائے کی سونے والی قیمت دے کے گائے خرید کے لے گئے۔ والد کے احترام کی وجہ سے تھوڑا سا منافع چھوڑا تھا، اللہ نے گائے جتنا سونا عطا کر دیا۔ یہ قانون پروردگار ہے۔ سی وی دی ہے، فلاں آفس میں دی ہے، نوکری نہیں لگ رہی، جاب نہیں لگ رہی، فصلیں اچھی نہیں ہو رہی، کاروبار اچھا نہیں ہو رہا، مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے کل بھی تونسا شہر سے 3-4 میسج موصول ہوئے، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ بتاؤ، نقصان پہ نقصان ہے، مال و متاع نہیں ہے۔ یہ پیروں کے پاس، یہ علماء کے پاس تعویذ لے کے جانے سے پہلے اپنے والدین کی قدم بوسی کرو۔ اللہ نے سب سے بڑا پیر تمہیں گھر میں عطا کیا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ آؤ دوسرا رخ، سید الانبیاء کے زمانے میں ایک بوڑھا صحابی سید الانبیاء کے پاس جوان بیٹے کے ہمراہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا کمانے کے لائق ہو گیا ہے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا رسول اللہ میں اب دنیا نہیں کما سکتا، یہ کما سکتا ہے لیکن یہ مجھے دیتا نہیں ہے، یہ مجھے ترسا ترسا کے دیتا ہے، یہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ سید الانبیاء نے جوان سے کہا، نصیحت کی کہ بابا پہ خرچ کیا کر، بابا کو دیا کر، بابا کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو کیوں اپنے والد کو ترساتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بچت ہوتی ہی نہیں ہے، مقروض رہتا ہوں، میرے اور بہت خرچ ہیں، میں اپنے والد تو مجھ سے زیادہ مانگتا رہتا ہے، بس روٹی دے دیتا ہوں، کافی نہیں ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا پھول نہیں، انتا و مالک لابیکا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اپنے باپ کا۔ نہیں مانا۔ سید الانبیاء نے اس بوڑھے صحابی سے کہا آج کے بعد کوئی ضرورت ہو تو میں محمد سے لے جایا کرو۔ بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا، اور جب وہ نوجوان چلا گیا اپنے اصحاب سے کہا اگر یہ والد پہ خرچہ کرتا اس دنیا میں بھی آسانی سے زندگی بسر کرتا، اس کی آخرت بھی آسان ہوتی۔ ازاداروں دن گزرے، وہ شخص کھجور کا کاروبار کرتا تھا، ایک بہت بڑی اماؤنٹ اس نے گاہکوں سے پکڑی کہ کھجور بیچی جائے۔ جب پیسے لے چکا، کھجور کے گودام کا دروازہ کھولا گیا، تازہ کھجور میں کیڑے پڑ چکے تھے، پیسے واپس کرنے پڑے، پھر مزدور بلائے، اپنی جیب سے خرچ کر کے گودام کی صفائی کرانا پڑی کہ بو سے پورے محلے میں تعفن پھیل رہا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد مریض ہوا، تندرستی اتنی آئی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، یوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے دیوار کے سہارے گلی میں چل کے آ رہا ہے۔ مصطفیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے اصحاب کو خطاب کر کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو وہ والد کا نافرمان آ رہا ہے، نہ دنیا باقی بچی ہے نہ آخرت باقی بچی۔ 12 مرتبہ لفظ احسان پورے قرآن میں استعمال ہوا، 5 مرتبہ صرف والدین کے ساتھ استعمال ہوا، کل 12 مرتبہ 5 مرتبہ۔ اسلام کے کتنے عقائد نظریات ہیں؟ 2000 مستحبات و مکروہات ہیں، صرف واجبات بھی ہیں، محرمات بھی ہیں۔ قرآن زیادہ مفصل کتاب نہیں ہے، یہ قواعد بیان کرتی ہے، لیکن اتنا پسند ہے اللہ کو والدین کی اطاعت کرنا، 14 مقامات پہ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک آیت آپ کے پیش نظر کر کے اپنی گفتگو کو آخری مراحل کی طرف لے کے جاؤں۔ محترم سامعین گرامی قدر، آواز قدرت آتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم خدا کے سامنے کسی کے لیے سر نہ جھکاؤ خدا کے علاوہ، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ احسان
اردو والا نہیں ہے، عربی والا احسان ہے۔ اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ میں منگروٹھا چوک پہ کھڑا ہوں، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں نے گھر جانا ہے، کسی نے مجھے پیسے دیے، یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ۔ لیکن عربی میں احسان حسن سے نکلا ہے، وہ نیکی جس پر نیکی کی جائے اسے مانگنا نہ پڑے۔ سید الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے والدین ماں اور باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا۔ کہا کیسی خدمت کرتے ہو؟ کہا جو میرے والدین منہ سے بولتے ہیں میں ان کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہوں، میں نے کبھی ان کے حکم کو نہیں ٹالا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے نزدیک تو پورا ہو گیا نا، جو والدین نے کہا مانا ہے، لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، حق ادا نہیں ہوا۔ تیرے والدین کو مانگنا کیوں پڑتا ہے؟ تو مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات کیوں نہیں پورا کرتا؟ یہ حق ہے۔ محترم سامعین گرامی، میں کہتا رہتا ہوں، کل ناڑی میں بھی عرض کیا، کوئی اور والدین کا احترام کرے یا نہ کرے مجھے اس سے سروکار نہیں، کوئی اور ماں کا احترام کرے یا نہ کرے، لیکن مجلس حسین میں آنے والا سنی اور شیعہ ضرور احترام کرے، اس لیے کہ ماں اس ہستی کا نام ہے جب میں اور آپ چلنے کے لائق نہیں تھے، بولنے کے لائق نہیں تھے، ماں اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں جس نے گود میں اٹھا کے مجلس حسین پہ آنا سکھایا ہے۔ یہ جو میری اور آپ کی نگاہوں میں آنسو سجے ہیں نا غم حسین میں، یہ تربیت ہے ماں کی، یہ ماں کی پاکیزہ گود کا اثر ہے کہ نسلوں میں محبت حسین ابن علی جا رہی ہے۔ عزاداروں، بڑا احسان ہے والدہ کا، بڑا احسان ہے ماں کا کہ اس نے مجلس حسین میں آنا سکھایا ہے۔ والدہ کوئی اور خدمت کرتی یا نہ کرتی، اتنی بڑی نعمت دنیا میں جا کے جا رہی ہے، حق ہے کہ ہر روز اپنی والدہ اور والد کے لیے زندگی زندہ ہیں، خدا ان کی طولانی زندگی عطا فرمائے، ان کی خدمت میں حق ادا کرو، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو انہیں فراموش نہ کرو، اپنی اولاد کو ان کی قبر پہ لے جایا کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو، ان کے لیے نیک اعمال سر انجام دیا کرو۔ کربلا ماں نے پال کے دی ہے حسین ابن علی کو۔ جب 61 ہجری میں حسین آئے، وہ بھی ماں کا کرم ہے کہ ماں نے پال کے دی ہے کربلا، اور جو آخری زمانے والا حسین آئے گا نا، اسے بھی یہی پاکیزہ مائیں سپاہی تیار کر کے دیں گی۔ عزادارو، ایک سپاہی کا نام ہے سعید، جو کربلا میں اس وقت شہید ہوا جب سید الشہداء وقت ظہر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ عزادارو، یہ سپر بن کے کھڑا ہو گیا، اور جب کوئی تیر آتا تھا تو اپنے سینے پہ لیتا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کی ماں واقع کربلا سے پہلے کوفہ میں گئی، کوفہ کے بازار سے کچھ خرید رہی تھی، کوفہ میں کوئی شور شرابہ سنا تھا، اور کہنے لگی کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ اسے بتایا گیا ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، یہ سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ کہنے لگی پوچھنے لگی یہ کون سے سپاہی تیار ہو رہے ہیں؟ کہا کوئی مدینہ کا حسین ہے، اس نے وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ اس کے خلاف۔ اس کا دل ڈر گیا اور رو کے پوچھنے لگی کہیں یہ زہرا کا غریب حسین تو نہیں، کہیں یہ حسین زہرا کا بیٹا تو نہیں؟ اس سے بتایا گیا ہاں یہ وہی حسین ہے جو زہرا کا بیٹا ہے، جسے فاطمہ چکیاں پیس کے پالتی رہی ہے، اس نے جو خریدا تھا وہی بازار میں پھینکا، تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر آئی، سعید کو بلایا، کہنے لگی سعید بیٹا زہرا کے لال پہ مشکل وقت آن پڑا ہے، تجھے اس کی مدد کے لیے جانا ہے۔ سعید تیار ہونے لگا، ماں اور بیٹا بات کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں سعید کی نئی نویلی دلہن کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں اور بیٹا خاموش ہو گئے کہ کیسے دلہن کو سمجھایا جائے کہ اب اس کا نیا شوہر جنگ میں جا رہا ہے اور مارا جائے گا۔ یہ ماں بیٹا خاموش ہوئی ہے نا، تو وہ بھی حسین مولا کی عقیدت مند تھی، کہنے لگی خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری کیوں نہیں رکھتے؟ تم اپنا کلام بند کیوں کر دیا ہے؟ اور پھر رو کے کہنے لگی سعید تو زہرا کے لال کی خدمت کے لیے جا رہا ہے نا، تو جان نثار کرے گا نا، میں یہ شادی والا زیور تجھے سفر کے اخراجات میں پیش کرتی ہوں۔ سلام ہے ایسی ماں پہ، سلام ہے ایسی خواتین پہ، اسلام مرہون منت ہے۔ پہلا جملہ یاد کرو کہ
عیسائیت میں، یہودیت میں، مشرکیت میں والدہ کا، والدین کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اسلام کتنا مقدس دین ہے، زندگی اور آخرت کی کامیابیوں کو والدین کے قدموں میں رکھا ہے۔ سلام ہے ان ماؤں کو۔ کربلا میں 9 مائیں ایسی ہیں عزیزارو جنہوں نے اپنے لخت جگر کو اپنے سامنے قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک سعید کی ماں، ایک وہاب قلبی کی ماں۔ وہاب قلبی کون ہے؟ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ عزاداروں، بیٹے عزیز ہوتے ہیں لیکن جو دلہا ہو وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ جب یہ لشکر کی طرف گیا ہے، ظالموں نے سر تن سے جدا کیا ہے، سر بہت کا مقتل سے خیام کی طرف پھینکا گیا۔ بہادر ماں آگے بڑھی، اپنے بیٹے کا سر اٹھایا۔ یہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ ماں سے پوچھو کہ جوان بیٹے کا سر اٹھانا کتنا مصیبت والا جملہ ہے۔ عزاداروں، سر سے خاک کو صاف کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور پھر سر کو خیموں سے مقتل کی طرف بھیج کے کہتی ہے جسے حسین کے نام پہ دے دیا ہے واپس نہ دوں گی۔ اجرکم جعلکم من الباقی۔ عزاداروں، قاسم کی ماں، علی اصغر کی ماں، علی اکبر کی ماں۔ عزاداروں، ایک ماں کا نام زینب عالیہ ہے۔ کافی تھا نا کہ سیدہ عالیہ نے جو کوفہ و شام میں قربانیاں دی ہیں، حق ادا ہو گیا تھا کربلا والوں کا، لیکن یہ حسین مولا کے مشن میں کچھ اس انداز سے شریک ہے۔ حسین کا مشن تو 10 محرم کربلا تک رکھا، یہ قید ہو کے شام تک بھی گئی اور اپنے بیٹوں کو بھی قربان کیا۔ عزاداروں، جب شام شب عاشور آئی نا تو ہر بی بی اپنے جوانوں کو بلا کے خیمے میں کچھ وصیتیں کر رہی تھی۔ زینب عالیہ بھی اپنے اون محمد کو بلا کے کوئی وصیت کر رہی تھی۔ 2 وصیتیں کی ہیں، بیٹا کل جنگ میں جب جانا اس انداز سے لڑنا کہ زمانے والوں کو لگے کہ علی لڑ رہا ہے، زمانے والوں کو پتا چلے کہ علی جنگ میں آ گیا ہے۔ اور دوسری وصیت بڑی درد بھری کی ہے، کہنے لگی بیٹا اگر لڑتے لڑتے نہر فرات پہ پہنچ جاؤ نا تو پھر فرات سے پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیموں میں اصغر پیاسا ہے، اس لیے کہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہے۔ عزاداروں، یہ وصیت کی۔ صبح عاشور طلوع ہوا، جنگ کا میدان سج گیا۔ عزاداروں، انصار گئے، انصار شہید ہو گئے نا تو حسین مولا کو اپنے خیمے میں بلایا ہے اور کہا ہے اے حسین بھائی، تھوڑی دیر کے بعد تو نے دنیا سے چلا جانا ہے، یہ میں جانتی ہوں، اور مجھے قید ہو کے شام چلے جانا ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ اے حسین، اپنی زینب جیسی بہن کی ایک حسرت قبول کر لے، میری ایک بات مان لے۔ ہاں بہن زینب، بتا کیا چاہتی ہے؟ کہا زینب چاہتی ہے تیرا اکبر ابھی زندہ ہو اور میرے اون محمد قربانی دے، تیرا عباس ابھی زندہ ہو اور میں پہلے قربانی پیش کروں۔ عزاداروں، مولا علی اکبر اور عباس سے پہلے قربانی دی ہے۔ اس ماں کا نام زینب عالیہ ہے۔ اون محمد کو تیار کیا گیا، ایک شہزادے کو حسین مولا نے سوار کیا، دوسرے شہزادے کو عباس مولا نے سوار کیا۔ ایک نے لشکر کے دائیں طرف سے حملہ کیا، دوسرے نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ اتنے بہادر تھے کہ زمانے کو پتہ چل رہا تھا حسین لڑ رہا ہے کہ عباس لڑ رہا ہے، عباس لڑ رہا ہے کہ علی حیدر کرار لڑ رہے ہیں۔ عزاداروں، قلب لشکر پہ پہنچے، دونوں بھائیوں نے آواز لگائی کہ ابن سعد کا سر تن سے جدا کر لو۔ اس نے یہ آواز سنی، اس نے پوری فوج کو حکم دیا کہ اکٹھے ہو کے ان شہزادوں پہ حملہ کرو۔ عزاداروں، ساری فوج جو ان کی طرف بڑھی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، ایک ظالم نے ایک گرز اٹھایا، گرز بڑا وزنی تھا، شہزادے کے سر پہ لگا۔ آواز آئی یا حسین، میری مدد کو آئیے۔ حسین بڑی تیزی سے مقتل آئے، عزاداروں دونوں شہزادوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خیمے میں لے کے آئے۔ ایک جوان شہید ہو چکا ہے، دوسرے شہزادے میں ابھی جمک باقی ہے۔ جب کسی جوان کا لاشا آتا ہے نا، عزاداروں بیویاں آ کے بیان کرتی ہیں، مائیں آ کے بیان کرتی ہیں، اونا محمد کے لاشے پہ ہر بیوی آئی، زینب نظر نہیں آ رہی، زینب کہاں ہے؟ وہاں خیمے کی اوٹ میں، سر سجدے میں، اے اللہ
कहा तेरा शुक्र है, मेरी कुर्बानियां कबूल हुई। अज़ादारों वहां से उठी, आई है, एक तरफ औन का लाशा, एक तरफ मोहम्मद का लाशा दरमियान में बैठी है। दोनों बेटों के सीनों पे हाथ रख के ज़ैनब आलिया ने कहा, मेरे बेटो तुम तो चले गए, अब माँ हुसैन पे किसे कुर्बान करे? खुदा आपको रोने वालों में शुमार फरमाए। अज़ादारों, ज़ैनब आलिया ने एक काम ऐसा किया है जो करबला में किसी माँ ने नहीं किया। मेरी माएँ इस जुमले को बेहतर समझेंगी और मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बहनों से गुजारिश करूंगा, आज जरा संभल के बैठिएगा। आज इन शहजादों की माँ पुरसा लेने जरूर आएगी, इसलिए कि आज बीबी के शहजादों का मसाइब जो बयान कर रहे हैं। ऐ बीबी, हमारी इस मजलिस में नजरे करम फरमाएं। ऐ बीबी, हम आपकी इन शहजादों के मुसीबत के दो जुमले कहना चाहते हैं। अज़ादारों, एक ऐसा काम किया है ज़ैनब आलिया ने जो करबला में किसी और माँ ने नहीं किया। वो ये था कि ये किसी लम्हे में भी अपने बेटों पे रोते हुए नजर नहीं आई, अपने बच्चों का गिरिया नहीं किया। अज़ादारों, जब लाशें आए, ज़ैनब बाद में आई, गिरिया नहीं किया। ज़हन में यही सोचती होगी ना, अगर ज़ैनब रो पड़ी तो रुबाब का क्या बनेगा, अगर मैं दिलहार बैठी तो फिर उम्मे फरवा का क्या बनेगा। अज़ादारों, शाम गरीबा आई, सारी रात हुसैन के यतीमों को इकट्ठा करती रही। औनो मोहम्मद का ख्याल ज़हन में नहीं आया। सुबह तुलू हुई, 11 मुहर्रम, काफिला तैयार हुआ। अज़ादारों, बीबी सवारी पे सवार हुई। जब सवार ऊंट पे सवार होता है ना, बुलंद होता है, बच्चों के लाशें नजर आ रहे थे। अपनी निगाहों को बंद किया, आहिस्ता आवाज में कहने लगी, औनो मोहम्मद अल्लाह के हवाले, माँ जा रही है, हुसैन की कब्र लाशे पे आई है, बच्चों से मिलने नहीं आई। अज़ादारों, ये काफिला चला, शाम चली गई। हर शहीद का सर आया, अली असगर का सर आया, कासिम का सर आया, अली अकबर का सर आया। एक बीबी आगे बढ़ती, सर को दूर करती। जब औना मोहम्मद के सर लाए गए ना, सारे ज़ैनब की तरफ देख रहे हैं, बीबी नहीं आई। औना मोहम्मद अल्लाह के हवाले। जब शाम से करबला आई है, चेहलों पे करबला आई है, हुसैन की कब्र पे आई है, गाजी की कब्र पे आई है, कहा औना मोहम्मद अल्लाह के हवाले। करबला से उठी, मदीना आई, नाना रसूल अल्लाह की कब्र पे आई, कहने लगी, नाना तेरे हुसैन के बड़े अरमान, नाना तेरे गाजी के बड़े अरमान। बड़ी देर तक रोती रही है, लेकिन औनो मोहम्मद का नाम नहीं लिया। अज़ादारों, वहां से उठी है, अपनी अम्मा ज़हरा की कब्र पे आई है, अपने हुसैन का ताज़ियत पेश की है और कहा है, अम्मा तुझे एक ताज़ियाना लगा था, तो कब्र तक रोती रही है, आना जरा ज़ैनब से हाल पूछ। और करबला से शाम तक ज़ैनब को ताज़ियाने खुदा कोई गम ना दिखाए। ऐ अज़ादारों, जो दुआएं मांगने आए हो, झोलियां फैलाओ। मीसम भाई की वालिदा मरीज हैं, परवरदिगार उनको शिफायाब फरमाए। जितने मरीज हैं परवरदिगार उनको शिफायाब फरमाए। एक मासूम बच्ची मरीजा है, ऐ अल्लाह उसे शिफायाब फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे इन मरीजों की शिफायाबी के लिए वास्ता है उस वक्त का जब ज़ैनब माँ की कब्र से उठी, अपने घर आई, दरवाजा खोला, दो मुसल्ले देखे, दो जाए नमाजें देखी। हाय बेटे, याद आ गए औनो मोहम्मद। अरे रो पड़ी औनो मोहम्मद की माँ। ज़ैनब का कलेजा फट रहा था, रो रो के कहती थी, मेरे शहजादो, हम तुम्हारी माँ, तुम्हारे मुसल्ले देख बस। अज़ादारों, थक के न सुना आखिरी जुमला। अज़ादारों, थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला घर आए, देखा तो एक सफेद बालों वाली बीबी घर में बैठी है और जिसके चेहरे का रंग कूफा और शाम के रास्तों ने बदल दिया है। अज़ादारों, अब्दुल्ला पूछते हैं, ए बीबी, ये तेरे हाथों पे निशान कैसे है, ये रस्सियों के निशान कैसे हैं? कहने लगी, कूफा गई थी, शाम गई थी और तेरी ज़ैनब कैद है।
یا محمود بحق یا اعلی بحق علی. عزادارو جب زینب عالیہ مدینہ میں بستی تھی نا، زینب عالیہ نے ایک خواب دیکھا تھا. خواب میں آدھی رات زینب اٹھ گئی تھی، اپنی اماں زہرا سے کہا تھا اماں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. اماں زہرا نے کہا تھا بیٹا خواب صبح نانا آئیں گے، نانا کو خواب سنانا. عزادارو جب نانا آئے تو زینب گھر کے دروازے کے قریب کھڑی تھی. کہا نانا زینب آپ کا انتظار کر رہی تھی. آج زینب نے ایک خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے بیٹا؟ کہا زینب نے خواب دیکھا ہے ایک صحرا ہے نانا، صحرا میں تیز آندھیاں چل رہی ہیں. زینب ایک درخت کا سہارا لیتی ہے، آندھیوں سے وہ درخت اکھڑ جاتا ہے. زینب ایک اور درخت کا سہارا دیکھتی ہے، وہ درخت بھی اکھڑ جاتا ہے. نانا وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ زینب کی سر سے چادر اتر گئی. نانا نے سینے سے لگایا، کہا زینب بیٹا وہ ایک درخت حسین ہے، دوسرا عباس ہے، وہ آندھیاں کربلا والی ہیں. اے زینب تیرے سر سے چادر اترے گی اور تو قید ہو کے گفش. یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین اساتذہ کرام تمام مرحومین کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ. اے اللہ تجھ سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کریم پروردگار، ہمیں زمانے کے امام کے سپاہیوں میں شمار فرماؤ. اے اللہ ہماری دلی تمنا ہے مولا کے لشکر کے پہلی صف کے ساتھیوں میں نظر آئے. اے اللہ ہماری زندگیوں کا اختتام راہ امام میں شہادت قرار دے. اے اللہ تجھے سیدہ کے مصائب کا واسطہ دعائے شہادت مستجاب فرماؤ. اللہم استجب دعاءنا بحق زہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم